بہت خوب ہمارے درمیان قرائے کرام کئی حضرات ہیں، اور جب کہ نعت خواہان درمیان ایک قاری مفتی سلمان صاحب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاریوں کا نمبر ایک بار آئے گا، مفتی صاحب کا نمبر کئی بار آئے گا، ہر قاری کے بعد ایک نعت ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ حضرت قاری سلمان صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے مدرسے کے اعلیٰ استاد ہیں، تو حضرت سے درخواست سے تشریف لائیں اور قرآن کریم کے بعد نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں۔ ان کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارے مہمان خصوصی ان کو دعوت دوں گا، لیکن اس سے پہلے ہمارے مدرسے کے ایک استاد قاری ندیم ہیں، ان کو میں دعوت دوں گا۔ قاری سلمان صاحب مائک پر آپ قاری صاحب کے خوبصورت انداز میں نعت شریف سماعت فرمائیں۔ گرم پانی ہے پانی کے لیے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج کے پروگرام کو روح ماشاء اللہ۔ طلب عزیز کو مبارکباد میں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بہترین ماشاءاللہ قاری قرآن تشریف فرمائے، جو کہ ہمارے حضرت کی دعوت پر تشریف لے آئے، میں ان کو شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ ہم ان کی تلاوت کو سنیں گے، اور ان کی تلاوت کو سننے کے بعد انشاءاللہ بارک اللہ۔ اب عظمت صحابہ کے اوپر ایک نظم ہے، سماعت فرمائے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ بے شک لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، پوچھا ٹمٹم جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، پوچھا ٹمٹم جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں گئے دعوت دین کے لیے۔ اس خوشی میں کہ طائف کے لوگ قبول فرمائیں گے اور میری دعوت قبول فرمائیں گے، لیکن وہاں پر جا کر عجیب سا منظر ہوتا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ وہ طائف کی وادی میں کھا پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، وہ طائف کی وادی میں کھا پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روکا، ذرا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ وہ طائف کی وادی میں کھا پتھر ہمارے لیے جو تڑپتا رہا تھا، اسی کے طریقے کو پیروں سے روکا، بھلا خود بتاؤ یہ کیسی وفا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، پوچھا ٹمٹم جی اس جہاں سے ہوا ہے۔
یہ وہ موت ہے جسے خاطر نبی نے بھی مانگی رب سے دعا، یہ وہ موت ہے جسے خاطر نبی نے بھی مانگی رب سے دعا، کٹا ہے سوا میں جس مثل کو خدا کی قسم ہے امر ہو گیا ہے، نبی کے صحابہ راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچھاٹا بھولنا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے چچا ہے انس بن نضر رضی اللہ عنہ، کسی عذر کی بنا پر بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو پائے تھے، تو حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلی جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، کیا کہتے ہیں پہلی جنگ میں اب تک پہلی جنگ میں شریک نہیں ہو سکا، وہ بھی کسی عذر کی بنا پر، تو وہ اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ لے گا کہ میں کیسی کوشش کرتا ہوں، اللہ کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ لے گا میں کیسے کوشش کرتا ہوں، اور جب احد کا دن آتا ہے، احد کی لڑائی ہوتی ہے، جب جنگ ہوتا ہے تو مسلمان بھاگنے لگتے ہیں کہ بھئی ہمیں فتح حاصل ہو گئی، ہم تو جیت گئے، لیکن انس بن نضر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسے صحابہ سے ارے بھائی کہاں بھاگے جا رہا ہو، کیا کہتے ہیں کہاں بھاگے جا رہا ہو، اس پہاڑ کے نیچے سے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے، آپ لوگ کہاں بھاگے جا رہے ہو۔ اور تاریخ میں لکھا ہے کہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ کی ایسی شہادت ہوئی کہ کوئی شخص ان کو پہچاننے سے، تمام لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا، ایسی شہادت پیش کی۔ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 80 سے زیادہ زخم ان کے تلوار کے تلوار، خود گرائے، اور دوسرے جو زخم وہ اس کے علاوہ اللہ تو شاعر زبردست شعر لکھتا ہے، وہ آپ حضرات سماعت فرمائے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچھاٹا جی اس جہاں سے ہوا ہے، سنو احد کے پار سے صدا انس بن نضر تمہیں کہہ رہی ہے، سنو احد کے پار سے صدا انس بن نضر تمہیں کہہ رہی ہے، جو وہی اصل میں عاشق مصطفیٰ، سنو احد کے پار سے صدا انس بن نضر تمہیں کہہ رہی ہے، جو راہ میں جان اٹھا دے
وہی اصل میں عاشق مصطفیٰ ہے، نبی نے صحابہ راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے، لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، پوچھا جی اس جہاں سے ہوا ہے۔ السلام علیکم۔